السلام علیکم۔ تو دوستو یہ ویڈیو کافی زیادہ اہم ترین ہونے جا رہی ہے اور ایک پالیسی میں آپ کے سامنے پھر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو اصل میں یہ ایک انرجی پالیسی ہے اور بہت ہی جلد دنیا کے سامنے یہ آ جائے گی۔ پاکستان کی یہ پالیسی کیا ہے، اس کے کچھ اہم فیچرز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ بڑے کمال کے فیچرز ہیں اور یہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کو انشاءاللہ بہت ہی آگے ترقی یافتہ پاکستان میں بدلنے میں اہم کردار ادا کرے گی پالیسی۔ اب دوستو اس پالیسی کا جو پہلا فیچر بن جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ LNG ٹرمینل جو پاکستان نے لگا رکھے ہیں انہیں پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ یعنی گورنمنٹ اپنے اوپر سے یہ کام ہی ختم کر دے گی، بوجھ ہی ختم کر دے گی جو کہ گورنمنٹ نے لے رکھا ہے۔ دوستو ایک تو پوائنٹ یہ بن گیا۔ اب اس کے بعد جو پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ LNG امپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہی کمپنیز کرتی ہیں پاکستان کے اندر۔ اب یہ اجازت دے دی جائے گی کہ یہ پالیسی کے تحت کہ کوئی بھی امپورٹ کر سکے۔ اس سے مونوپولی ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ موبائل کمپنیز کو لے لیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آج کے دن دیکھا جائے تو موبائل کمپنیز ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں اور پرائز کو نیچے لے آتی ہیں، کوالٹی بہتر کر دیتی ہیں موبائل کی۔ تو یہی اسی طرح LNG کے اندر بھی ہونے جا رہا ہے۔ تمام لوگوں کو اجازت دے دی جائے گی کہ بھئی اگر آپ امپورٹ کرنا چاہتی ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں اس شعبے کے اندر تو کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک دوسری جو کمپنیز ہوں گی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گی۔ جب یہ مقابلہ کریں گی تو پرائز نیچے آنا شروع ہو جائے گا، یعنی منوپلی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی اہم ترین اسٹیپ ہوگا جو کہ اس پالیسی کے تحت لے لیا جائے گا۔ آج کل موبائل دیکھ لیں، آپ کو سستے سے سستا ملے گا اور آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو موبائل کا پرائز آپ کے سامنے تھا اور کوالٹی بھی آپ کے سامنے تھی۔ اگر فرض کر لیں پاکستان کے اندر آج ایک ہی موبائل کمپنی ہوتی تو نہ تو اتنی اچھی کوالٹی آپ کو دستیاب ہوتی اور نہ ہی اتنے کم پرائز کے اندر آپ کو موبائل ملتے۔ یہ منوپلی ہو جاتی، لیکن منوپلی ختم کر دی گئی۔ تمام کمپنیز کو اجازت دے دی گئی کہ وہ پاکستان کے اندر آ جائے۔ تو یہاں بھی LNG کو لے کر ایسا کیا جائے گا جس سے پھر پرائز نیچے آنا شروع ہو جائے گا اور جو کمپنیز ہوں گی وہ آپس میں مقابلہ کریں گی کہ ہم سستے سے سستا پرائز لوگوں کو بھی دیں، کمپنیز کو بھی دیں، آگے جو انہوں نے بیچنا ہوتا ہے، جو آگے آپ کہہ لیں ڈیلر ہوں گے انہیں بھی دیں تاکہ پرائز نیچے آئے اور ہمارا مال زیادہ بکے۔ اب دوستو یہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ LNG اگر لے کر آئیں گے تو پائپ لائن کے ذریعے ہی وہ دوسرے علاقوں تک پہنچائی جائے گی۔ اب یہ پائپ لائن پاکستان بچھا رہا ہے اور کچھ بچھا بھی چکا ہے۔ اب یہ پائپ لائن کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر رینٹ لے گی، یعنی کمپنی سے گورنمنٹ آف پاکستان رینٹ بھی لے گی اور جو منوپلی ختم ہو جائے گی اس کے ذریعے جو پرائز ہوگا وہ بھی نیچے آ جائے گا۔ اس کے بعد دوستو ستمبر تک آپ کو پتہ ہے سپتمبر 1 تک پاکستان کے اندر یورو 5 پٹرول ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی پٹرول نہیں دیا جائے گا۔ سپتمبر 1 آنے جا رہا ہے، بس تھوڑے ہی دن رہ چکے ہیں، 1-2 ہفتہ رہ چکا ہے اور اس کے بعد صرف اور صرف یورو 5 پٹرول ہوگا اور یہ اسی پالیسی کے تحت ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنوری 1 تک یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ جو یورو 5 کا ڈیزل ہے وہ بھی پاکستان کے اندر آ جائے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی ڈیزل نہ پاکستان کے اندر آئے۔ لیکن دوستو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو ہمیشہ بتایا کہ پاکستان کے اندر کی جو ریفائنریز ہیں انہیں اپ گریڈ کیا جائے گا تو پھر ہی پاکستان یورو 5 کا پٹرول بنائے گا۔ تو گورنمنٹ نے صرف پاکستان کی جو ریفائنریز ہیں انہیں چھوٹ دی ہے کہ جب تک یہ اپ گریڈ نہیں کر لیتے خود کو تب تک یہ یورو 2 کا پٹرول بیچ سکتی ہیں اور پروڈیوس بھی کر سکتی ہیں۔ تو صرف اور صرف پاکستان کی جو اندر کی ریفائنریز ہیں انہیں یہ اجازت دے دی گئی ہے اور گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ انہیں جلد از جلد اپ گریڈ کروانے کے لیے انسینٹیو بھی دیے جائیں گے، ان کے بہت سارے شاید ٹیکس بھی معاف کر دیے جائیں فیوچر کے اندر کہ یہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں، کیونکہ جب تک یہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے یہ پٹرول یورو 5 کے اوپر نہیں لایا جا سکے گا۔ تو پاکستان کے اندر جب ان کی اپ گریڈیشن ہوگی تو شاید تھوڑا بہت پرائز کے اوپر تب جا کر فرق پڑے۔ ابھی پرائز کے اوپر فرق نہیں پڑنے جا رہا، یہ بھی گورنمنٹ کی ایک بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں، ورنہ جب یورو 5 کے اوپر ہم کنورٹ ہو رہے تھے تو تھوڑا بہت پرائز زیادہ مہنگا ہو سکتا تھا۔ اسی طرح دوستو اسی پالیسی کے تحت بہت ہی جلد پاکستان مختلف بلاکس کی آکشن کرنے جا رہا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو مختلف ویڈیوز کے اندر بھی اور بھی کچھ ہی دن پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی اس کے اندر بتا بھی چکا ہوں کہ پاکستان آکشن کرنے جا رہا ہے آئل بلاکس کی اور گیس بلاکس کی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو 40 بلاک کا بتایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ 10 بلاک کی آکشن ہو چکی ہے اور 20 بلاکس کی آکشن بہت ہی جلد ہوگی۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسی سال کے اینڈ تک یا ستمبر کے بعد اس کی آکشن کروا
دی جائے گی کم از کم 20 بلاکس کی، اور یہ ایک انرجی پالیسی کا حصہ ہوگا اور اسی کے تحت پاکستان کے اندر آئل اینڈ گیس کو ڈھونڈا جائے گا۔ تو یہ ایک اور بڑی کامیابی ہوگی اس انرجی پالیسی کی۔ اور تب جب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا تو بہت سارے دوست کہتے تھے کہ بھئی یہ پرانی خبریں ہیں، تو جب یہ نئی پہلی بار خبر آئی تھی تب بھی میں نے دی تھی، تب بھی میں نے آپ کو انفارمیشن دی تھی۔ اصل میں یہ خبر پرانی کوئی بھی نہیں ہوتی، ان کی اپڈیٹ آتی رہتی ہیں۔ تو اب گورنمنٹ انشاءاللہ ستمبر کے اندر شاید یہ سب کچھ کروا دی اور 20 بلاک کی آکشن ہو جائے۔ تو یہ بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے جو کہ اہم ترین آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے فیوچر کے اندر، اور وہ ابھی آپ سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ فیوچر کے اندر آپ اس کی ہر جگہ سے اس کی باز گشت سنیں گے۔ اسی طرح دوستو آخری پوائنٹ جو بن جاتا ہے میرے پاس، جو کی فیچر اس کا میں کہہ سکتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایل پی جی کی جو پالیسی ہے وہ 10 سے 15 دن تک آ جائے گی، اور اس سے ایل پی جی مزید سستی ہو جائے گی اور آپ کہہ لیں کہ فرینڈلی بھی ہوگی۔ تو ایل پی جی بھی سستی ہونے جا رہی ہے اور اس کی بھی پالیسی آنے جا رہی ہے۔ تو یہ کچھ کی فیچرز بنتی ہیں پاکستان کی انرجی پالیسی کے، جس کے تحت بلاکس کی آکشن بھی ہوگی، ایل این جی کی جو امپورٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ سستی ہو جائے گی، اور ایل این جی ٹرمینل کو پرائیویٹائز بھی کر دیا جائے گا۔ تو دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔